يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. محترم سامعین کرام، موسم سرما مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ موسم سرما کے شروع ہوتے ہی لوگ گرم کپڑے پہنتے ہیں اور بازاروں میں، مارکیٹوں میں، راستوں میں گرم کپڑے کی خرید و فروخت شروع ہو جاتی ہے۔ بعض مقامات ایسے ہیں موسم سرما کی سردی کی وجہ سے وہاں سردی کی شدت زیادہ ہوتی ہے، اور بعض مقامات پر سردی کی شدت کم ہوتی ہے۔ اور اس حوالے سے کچھ تو وہ لوگ ہیں جو موسم سرما کے شروع ہوتے ہی جزا فضا کرتے ہیں، اور موسم گرما کے شروع ہوتے بھی جزا فضا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو دونوں موسموں میں جزا فضا نہیں کرتے، صبر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ شرعی اعتبار سے موسم سرما جو ہے مومن کے لیے بہار ہے، اور ایک مومن کا نظریہ کیا ہونا چاہیے موسم سرما کے تعلق سے، موسم گرما کے تعلق سے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے اسباب ظاہر ہوتی ہے، مثلا بارش، اس کے اسباب ظاہر ہوتی ہے اور وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ بارش ہونی ہے۔ اور اسی طرح ہوائیں، ان کے اسباب معلوم ہوتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ ہوائیں چلنی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک ہوا میں نمی کا تناسب کتنا ہوگا اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اسباب کا ہمیں پتہ نہیں چلتا، اللہ تبارک و تعالی جو عالم الغیب والشہادہ ہے، جو غیب کی تمام خبروں کو جاننے والا ہے، اسی کو معلوم ہوتا ہے ان کے اسباب کا، ان کے وجوہات کا، اور وہ اللہ تبارک و تعالی اپنے مخصوص بندوں کو ان اسباب کے حوالے سے آگاہ کرتا ہے، جن میں سے ایک موسم گرما اور موسم سرما کا سبب ہے۔ اس کے ظاہری اسباب معلوم ہے، لیکن اس کے جو مخفی اسباب ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا ہے۔ اور وہ حدیث کون سی ہے جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ موسم گرم کیوں ہوتا ہے اور موسم سرد کیوں ہوتا ہے؟ ظاہری اسباب تو آپ جانتے ہیں، لیکن اس کے مخفی اسباب
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بتلائے، اور پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتکت النار الی ربہا، جہنم کی آگ نے اپنے رب سے شکوہ کیا، فقالت ربی یا ربی اکل بعضی بعضا، اور یہ شکوہ کیا اے میرے رب میرے بعض حصے کو میرا بعض کھائی جا رہی ہے۔ جہنم نے کہا، آگ نے کہا اشتکت النار الی ربہا فقالت یا ربی اکل بعضی بعضا، اے میرے رب میرے بعض کو ہی کھا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فآذن لہا بنفسین، 2 سانس لینے کا اس کو حکم دیا اور 2 سانسیں سال میں لینے کی اجازت دی، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، 1 سانس گرمی میں 1 سانس سردی میں۔ تو یہ حدیث موسم کے گرم ہونے کے اور موسم کے سرد ہونے کا سبب بتاتی ہے، اور دیگر بھی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابردو بالصلاۃ، تم نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو گرمیوں میں۔ فرمایا فإن، بے شک جو گرمی کی شدت ہے، فإن شدت الحر من فیہ جہنم، یہ جہنم کی باپ ہے، جہنم کی باپ میں سے ہے یہ۔ تو یہ جو احادیث ہے ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب جہنم باہر سانس لیتی ہے تو گرمی ہو جاتی ہے، جب جہنم اندر سانس لیتی ہے تو سردی ہو جاتی ہے۔ یہ ہے 2 سبب، ایک سبب موسم سرما کا، ایک سبب موسم گرما کا، کہ نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، 1 سانس موسم سرما سے پہلے، 1 سانس موسم گرما سے پہلے۔ یہ 2 سانس لینے کی جہنم کو اللہ نے اجازت دی، اس سے پہلے جہنم نے شکوہ کیا، کہنے لگی یا ربی اکل بعضی بعضا، اتنی تپشیں، اس کی اتنی تباہ کاریاں ہیں، اس کی اتنی بربادیاں ہیں کہ یہ تو مجھے بھی نہیں بخش رہی، یہ تو میرے ہی بعض حصے کو کھائی جا رہی ہے، مجھے ہی پریشان کر رہی ہے۔ رب ذوالجلال نے کہا ٹھیک ہے، فآذن لہا بنفسین، تجھے سال کے اندر 2 سانسیں لینے کی اجازت ہے، 1 سانس تو باہر لے گی، 1 سانس تو اندر لے گی۔ جہنم کی سانس اگر وہ باہر لے، پوری دنیا کے اندر مختلف مقامات پر کم و زیادہ گرمی ہو جاتی ہے، اگر وہ اندر سانس لے لے، پوری دنیا کے اندر مختلف مقامات پر کم و بیش سردی ہو جاتی ہے۔ اور جہنم کی اپنی کتنی تباہ کاریاں ہوگی، آپ نے کبھی سوچا؟ یہ جو ہم مر رہے ہوتے ہیں گرمیوں میں، یہ جہنم کی صرف باہر سانس لینے کی وجہ ہے۔ یہ جو سردیوں میں لوگ مر رہے ہیں، یہ جہنم کی صرف اندر سانس لینے کی وجہ ہے۔ جہنم کی اپنی کتنی تباہ کاریاں ہیں، کتنی اس کی ہولناکیاں ہیں، وہ کتنا ہولناک ہے، کتنا تباہ کن ہے۔ ہم نے کبھی سوچا اس حوالے سے؟ ذرا سوچے اس پہ کہ یہ اندر سانس لیتا ہے تب بھی لوگ مرتے ہیں، باہر سانس لیتا ہے تو گرمی سے لوگ مرتے ہیں۔ بعض جگہوں پر اس کی تباہ کاریاں ہوتی ہے، گرمی میں بھی سردی میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسم سرما اور موسم گرما کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قریش کے اندر ان دونوں موسموں کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا لإیلاف قریش، قریشیوں کی الفت کے لیے۔ بھئی یہ کون سی الفت ہے، اس کا کیا سبب ہے، نہیں پتہ چل رہا۔ اس کا تعلق جو ہے سورہ 3 سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، اور قسم ہے طور سینا کی، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم۔ ایک سوال اٹھتا ہے کہ اللہ یہ تیرے ہی سارے شہر ہے، لیکن صرف مکہ مکرمہ کو امن والا شہر کیوں بنایا؟ فرمایا اس لیے لإیلاف قریش،
قریشیوں کے دل جوڑنے کے لیے، ان کے الفت کے لیے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اس شہر کو میں نے امن والا بنایا۔ جس شہر سے لوگ قافلے تیار کر کر تجارتی قافلے نکالتے تھے، وہ ان کے قافلے لوٹے جاتے تھے، لوٹ مار ہوتی تھی ان پر، اور ان کو قتل کیا جاتا تھا، ان کی تجارتی سامان کو لے لیا جاتا تھا اپنے قبضے کے اندر۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسم سرما میں جو ایک تجارتی قافلہ قریشیوں کا نکلتا تھا، اور ایک موسم گرما میں، فرمایا ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، فرمایا کہ موسم سرما اور موسم گرما میں جو ان کی تجارتی قافلے قریشیوں کے نکلتے ہیں، ان کو ہم نے محفوظ رکھا۔ کیوں؟ ایلافہم، ان کی الفت کے لیے، قریشیوں کی الفت کے لیے، کیونکہ یہ بیت اللہ کے متولی ہے۔ تو سورہ قریش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شتا موسم سرما، صیف موسم گرما دونوں کا تذکرہ کیا ہے، اور موسم سرما اور موسم گرما یہ نشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عقل مندوں کے لیے۔ فرمایا ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ دن اور رات کا بدلنا، کبھی راتیں لمبی ہے، کبھی دن بڑے ہیں، کبھی دن چھوٹے ہیں، راتیں لمبی ہے، کبھی دن جو ہے گرم ہے، رات پھر بھی ٹھنڈی ہے، اور کبھی دن اور رات دونوں ٹھنڈی، کبھی دن اور رات دونوں گرم۔ فرمایا ان کا بدلنا، ان فی اختلاف اللیل والنہار، یہ دن اور رات کا چھوٹا بڑا ہونا، ان کا گرم و سرد ہونا، فرمایا لآیات لأولی الالباب، عقل مند لوگوں کے لیے یہ نصیحتیں ہیں، یہ اس میں نشانیاں ہیں، ذرا غور تو کریں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، ایمان والے اپنے پہلوؤں پر کھڑے ہو کر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان دنوں میں، ان راتوں میں، اور وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی تخلیق میں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنائے، اللہ کی مخلوق ہے، اس میں غور و فکر کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے سیکنڈ اور کتنے منٹ کا فاصلہ پیچھے جاتے جاتے گرمیوں میں کتنے گھنٹے بن جاتے ہیں، اور پھر چھوٹے ہوتے ہوتے کتنے گھنٹے بن جاتے ہیں۔ تو دنوں کا بڑا ہونا، راتوں کا لمبا ہو جانا، اور دن کا چھوٹا ہو جانا، اور کبھی دن کا بڑا ہو جانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح ان کا ٹھنڈا اور گرم ہونا، یا اکٹھے ہی دن اور رات دونوں گرم دونوں ہی ٹھنڈے، فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے بنائی، اس میں غور کریں۔ اور جب غور کرنے والے غور کریں گے تو وہ اس نتیجے پر پہنچیں گے، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ تو نے کوئی چیز بے فائدہ بے مقصد کے نہیں بنایا۔ جب راتیں لمبی ہوتی ہے اس کا بھی ایک مقصد ہے، راتیں چھوٹی ہوتی ہے اس کا بھی ایک مقصد ہے، دن چھوٹے ہوتے ہیں اس کا بھی ایک مقصد ہے، دن بڑے ہوتے ہیں اس کا بھی ایک مقصد ہے، دن گرم ہوتا ہے اس کا بھی ایک مقصد ہے، رات گرم ہوتی ہے اس کا بھی ایک مقصد ہے، دونوں گرم اس کا بھی ایک مقصد ہے، اور دونوں ٹھنڈے ہو جائے اس کا بھی مقصد ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، فرمائے دن اور رات کے موسم کے بدلنے میں، ان کے چھوٹے اور بڑے ہونے میں، ہواؤں کے رخ کا بدلنے میں، گرمیوں کی ہوا الگ رخ، سردیوں کی ہوا کا الگ رخ، والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ کشتی جو سمندر میں چلتی ہے ان چیزوں کو لے کر لوگوں تک پہنچاتی ہے، بما ينفع الناس، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، وما انزل اللہ من السماء، آسمان سے رب کا بارش برسانا، بنجر زمین کو آباد کرنا، ہریالی کر دینا، فرمایا فَأَحْيَا بِالْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ، اور ہر قسم کے چوپایوں کا زمین کے اندر پیدا کرنا، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، ہواؤں کے رخوں کا بدلنا، لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، عقل مند قوم کے لیے یہ نشانیاں ہیں۔ کتنی اللہ کی نشانیاں ہیں، تفسیر کے اندر ان آیات کو کہتے ہیں آیات کونیہ، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بڑی بڑی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ آیات کونیہ ہے جس کی تلاوت کی آپ کے سامنے۔ ایک مومن کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ موسم سرما اور موسم گرما میں کیا نظریہ ہونا چاہیے؟
مختلف جو ہے نظریے کے لوگ ہیں۔ شروع میں تمہید باندھتے ہوئے میں نے کہا کہ کچھ وہ لوگ ہیں جو دونوں میں جزا فضا کرتے ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں دونوں میں صبر کرتے ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جو دونوں میں، جب سردی کی شدت بڑھ جائے تب بھی برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں سردی کو، موسم کو، اور جب گرمی کی شدت پڑ جائے تب بھی وہ موسم گرما کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں، گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، یسب الدہر، وہ زمانے کو برا بلا کہتا ہے، اس کو گالیاں دیتا ہے، وانا الدہر، اور زمانہ میں ہوں، اقلب اللیل والنہار، دن اور رات کو میں بدلتا ہوں۔ آپ نے یہ حدیث کئی بار سنی، آپ نے کبھی غور کیا اس سے کیا مراد ہے دن اور رات کے بدلنے میں؟ کیسے دن رات بدلتے ہیں؟ آپ شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ اس سے صرف یہی مراد ہے کہ دن ختم ہوتا ہے تو رات شروع ہوتی ہے، رات ختم ہوتی ہے دن شروع ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی باتیں رب ذوالجلال ہمیں بتا رہا ہے۔ دن اور رات کے بدلنے میں کبھی دن بڑے، کبھی راتیں بڑی، کبھی دن چھوٹے، کبھی راتیں چھوٹی، کبھی دن ٹھنڈے، کبھی راتیں، کبھی دونوں ٹھنڈے، کبھی دونوں گرم۔ اقلب اللیل والنہار، اس کا تصرف میرے ہاتھ میں ہے، اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم اس کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم جزا فضا کر رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، شیخ علامہ البانی رحمہ اللہ نے تو اس پر ضعیف کا حکم لگایا ہے، دیگر محدثین نے اس حدیث کی تصحیح بیان کی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کچھ محدثین نے حسن قرار دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الشتاء ربیع المؤمن، یہ جو شتاء موسم سرما ہے، ربیع المؤمن یہ مومن کے لیے بہار کا موسم ہے۔ الشتاء ربیع المؤمن، مومن کے لیے بہار کا موسم ہے۔ کیوں؟ اس لیے طال لیلہ، راتیں اس کی لمبی ہوتی ہے، فقام، بندہ قیام کرتا ہے اور قیام کرنے کا اس کو زیادہ موقع ملتا ہے۔ فرمایا کہ اور وقصر نہارہ، اور اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ فصام، بندے کو روزہ رکھنے کا موقع فراہم ہو جاتا ہے۔ راتیں لمبی ہے، قیام کے لیے موقع ملتا ہے، دن چھوٹے ہیں، روزے جو رہ گئے ہیں یہ نفلی روزے ہیں، ان کو رکھنے کا موقع فراہم ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ جب موسم سرما شروع ہوتے تو یہ خوشی سے باہر نکل کے اعلان کرتے تھے مرحباً موسم سرما، مرحبا کہتے تھے موسم سرما کو، کہتے تھے لوگوں خوش ہو جاؤ، موسم سرما شروع ہو چکی ہے۔ اور اب وہ وقت آ چکا ہے جو قاری قرآن تلاوت کرنے والے راتوں میں ان کو زیادہ موقع ملے گا تلاوت کرنے کا، قیام کرنے والوں کو زیادہ موقع ملے گا قیام کرنے کا، روزہ رکھنے والوں کو زیادہ موقع ملے گا روزہ رکھنے کا، کیونکہ دن اس میں چھوٹے ہوتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے اعلان کرتے تھے، اس کا چرچا کرتے تھے، موسم سرما موسم بہار ہے مومن کے لیے۔ اور کتنے اس کے فائدے، رات کو قیام، اور رات کے قیام کی کتنی اہمیت ہے۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ الا قلیلا، فرمایا کہ رات کو قیام کریں، ہاں زیادہ نہیں تو تھوڑا سا کریں، آدھی رات ہو یا ایک تہائی یا اس سے کم، آپ رات کو قیام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عباد الرحمن کی اوصاف بیان کرتے ان کی ایک صفت یہ بیان کی، فرمایا کہ عباد الرحمن وہ ہے یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات کو وہ اس حالت میں رات گزارتے ہیں کہ رب ذوالجلال کے حضور وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے قیام کی حالت میں، سجدے کی حالت میں وہ راتوں کو گزارتے ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ لمبی رات اس لیے نہیں ہے کہ باہر بیٹھ کر 4-5 بندے 10 افراد اکٹھے ہو کر تاش کھیلے یا لڈو کھیلے یا الٹی سیدھی حرکتیں کرے یا وہ جوا کھیلنے میں مصروف رہے کیونکہ راتیں لمبی ہے۔ فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کو سوتے کم ہیں۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت اٹھتے ہیں اور وہ استغفار کر رہے ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وبالاسحار هم یستغفرون، سحری کے وقت اٹھ کر
اپنے گناہوں کی بخشش کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو یہ موسم سرما موسم بہار ہے مومن کے لیے۔ اس میں رات میں وہ قیام کرے، رات میں وہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرے، روزے چھوٹے ہیں فرضی وہ پورے کرے، نفلی روزے رکھے، اپنی جو ہے نا عبادات میں اضافہ کرے۔ موسم سرما مومن کے لیے موسم بہار ہے، بجائے اس کی جزا فضا کرنے کا۔ اور دیکھو روزہ رکھنے کا موقع ملتا ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، کل عمل ابن آدم الا الصوم، سارا عمل ابن آدم کا اس کے لیے ہوتا ہے سوائے روزے کے۔ الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے رکھا جاتا ہے اور اس کا بدلہ بھی میں دوں گا، وانا اجزی بھی، اس کا بدلہ میں دوں گا، میں اس کی جزا دوں گا۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ دروازے کھولتا ہے مومن کے لیے۔ موسم سرما میں بہت مواقع ہیں، دن چھوٹے ہوتے ہیں، ان دنوں میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو موقع فراہم کرتا ہے۔ ہاں، اور اس کے علاوہ اور بھی کام کرنے کے ہیں، رات کو قیام کرنا، تلاوت کرنا، دن کو روزہ رکھنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی خوشخبریاں دی، فرمایا اولا ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں اس عمل کی طرف، ما یمحو اللہ الخطایا، جس عمل کی وجہ سے اللہ لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، درجات کو بلند کرتا ہے۔ صحابہ نے کہا بھلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، بتائیے۔ فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، تم وضو کرو ناگواری کی صورت میں، بہت زیادہ موسم جو ہے سرد ہے، بہت زیادہ ٹھنڈک ہے اور پانی گرم کرنے کا انتظام بھی نہیں، لیکن بندہ ناگواری کی صورت میں بھی، ٹھنڈک میں بھی برداشت کرتا ہے، وضو کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بشارت دی ہے، فرمایا کہ میں تمہیں بشارت نہ دوں ایسے عمل کی جو تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے اور تمہارے درجات میں بھی بلندی ہے۔ تو گناہ بھی معاف ہوتے ہیں جب ہم ان ٹھنڈک کے اندر وضو کر رہے ہوتے ہیں نہ چاہتے ہوئے، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور درجات بھی بلند ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور بھی ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے اس شخص کو جو ناگواری کی صورت میں اپنے لحاف کو، اپنے کمبل کو چھوڑ کر اس سے باہر آ کر وضو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو دیکھ کر ہنستا ہے اور پھر فرشتوں سے پردے کی آڑ میں پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں مجھے ذرا بتاؤ کس چیز نے اس کو اٹھایا؟ کہتے ہیں اللہ تیرے خوف نے اور تجھ سے اجر و ثواب کی امید نے۔ کہا ٹھیک ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا، میں نے اس کو بخش لیا، اس کو اتنا خوف ہے مجھ سے، یہ مجھ سے اتنا زیادہ ڈرتا ہے۔ تو یہ موسم سرما یہ ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی تلافی کرا سکیں، ہم اپنے گناہوں کا خاتمہ کرا سکیں۔ میں بات کر رہا تھا شروع میں کہ آپ ذرا سوچیں کہ جہنم باہر سانس لیتی ہے، گرمی کی شدت سے بھی کچھ لوگ مرتے ہیں، اور جب جہنم اندر سانس لیتی ہے سردی کی شدت سے بھی لوگ مرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان فی اختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا تبدیل ہونا، چاہے موسم کے اعتبار سے ہو، چاہے چھوٹا اور بڑے ہونے کے اعتبار سے، اس میں یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ فرمایا اس میں نشانیاں عقل مندوں کے لیے۔ جب وہ بندے کو ٹھنڈک لگے اور اس کی شدت ستائے، بندے کو جہنم یاد آنی چاہیے، جہنم کا وہ وادی جس کا نام زمہریر ہے، وہ یاد آنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر کچھ ایسی چیزیں رکھی ہیں، اور موسم کے بدلاؤ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تربیت کرتا ہے اور ہمیں بتلا رہا ہوتا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہوتا ہے کہ یہ جو سردی کی شدت ہے یہ معمولی سی شدت ہے، یہ تو صرف جہنم نے اندر سانس لیا ہے، یہ اس کی شدت آپ برداشت نہیں کر پا رہے۔ زمہریر، جہنم کا وہ وادی جس میں اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کو ٹھنڈک کا عذاب دے گا، ٹھنڈک کا عذاب۔ جب موسم سرما میں سردی کی شدت ستائے، بندے کو جہنم کی جو وادی ہے زمہریر، اس کی یاد آنی چاہیے، اس سے اللہ کی پناہ حاصل کرنی چاہیے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور اسی طرح موسم گرما کے اندر جب بندے کو جو ہے گرمی
کی تپش اس کو جلائے، اس کو تنگ کرے، اس کو پریشان کرے، تو اسے جہنم کی جو تپش ہے، جہنم کی ہلاکتیں، جہنم کی بربادیاں وہ یاد آنی چاہیے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل مندو تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ اگر موسم ٹھنڈا ہو تب بھی تمہیں جہنم کے جو وادی زمہریر جس میں ٹھنڈک کا عذاب دیا جائے گا، تمہیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح جب موسم زیادہ گرم ہو تب بھی تمہیں جو ہے اس بات کو ذہن کے اندر داخل کرنا چاہیے ہے کہ وہ جو جہنم کی وادی ہے، جہنم جو اتنا گرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے نار حامیہ، آگ تو ہوتی ہی گرم ہے۔ تو یہ کہنے کا مقصد کیا تھا کہ نار حامیہ، وہ آگ جو حامیہ انتہائی گرم جلانے والی، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ محسوس کرے کہ وہ آگ کتنی گرم ہے، کیونکہ تو کامن بات ہے نا، نار آگ ہوتی گرم، لیکن فرمایا حامیہ، انتہائی گرم، کھول دینے والی، بندے کو اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو موسم سرما، موسم گرما، دونوں میں مومن کو صبر کرنا چاہیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، فرمایا قسم ہے زمانے کی، ساری انسانیت خسارے میں ہے۔ 4 اعمال کرنے والوں کو خسارے سے مستثنیٰ کیا۔ نمبر 1 جو ایمان لائے، نمبر 2 عمل صالح کیے، نمبر 3 وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی تلقین کی، نمبر 4 جو چھوٹا ہے وہ کیا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جنہوں نے صبر کیا۔ گرمی ستائے صبر کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا، آپ کی ایمان کی دلیل ہے۔ اور آپ کو سردی کی شدت تنگ کرے، ستائے، صبر کرے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ جب اجر دے گا صبر کرنے والوں کو وہ بغیر حساب کے ہوگا، نہ ختم ہونے والا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، عمل صالح کرنے والوں کے لیے ایسا اجر ہے غیر ممنون جو نہ ختم ہونے والا ہے، جس میں کبھی انقطاع نہیں آئے گی، کسی قسم کی کوئی انقطاع نہیں آئے گی، وہ مستقل، وہ چلتا رہے گا، وہ اجر وہ اس کو ملتا رہے گا۔ اجر، اس اجر کے ملنے کے اندر تسلسل موجود ہوگا، اس میں دوام موجود ہوگا، لیکن بشرطے کہ صبر کرے۔ لیکن مومن دونوں حالتوں میں بے صبرا ہو، سردی کی شدت ستائے تب بھی موسم کو برا کہے، اور گرمی کی شدت اس کو ستائے تب بھی وہ موسم کو برا بلا کہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ کا جو ہمارا موضوع تھا وہ یہی تھا کہ موسم سرما مومن کے لیے موسم بہار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے موسم بہار ہی بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے جہنم سے بچنے کے اعمال ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے گرمی میں بھی صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سردی میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا لہذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔